بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقات و خیرات کی فضیلت۔ مرحوم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں صدقات و خیرات اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں 40 واقعات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جلیل القدر عالم دین اخوند ملا فتح علی کا بیان کیا ہوا ہے، جسے انہوں نے اپنے ایک قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا تھا۔ بیان کرنے والے نے اخوند کو بتایا، قحط کے زمانے میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے۔ خوش قسمتی سے دوسرے کسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگی اور اس کے دانے پک گئے۔ اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ سختی اور بھوک کا شکار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میری زمین کے فلاں حصے پر کاشت کی ہوئی فصل سے کوئی بھی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ اعلان سن کر تمام ضرورت مندوں نے میری زمین کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق جو لے جانے لگے، اور اس طرح ان کی مشکلات دور ہونے لگیں۔ جب میں اپنی زمین کے باقی حصوں پر کاشت کی گئی فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہوا تو میں اس حصے کی طرف متوجہ ہوا جسے ضرورت مندوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، تاکہ وہاں کی بچی کچی فصل کو بھی کاٹ کر جمع کروں۔ میری زمین کے اس حصے پر تو ایک بالی بھی نہیں ہونا چاہیے تھی، مگر اس وقت میں حیران رہ گیا جب دیکھا کہ اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں 2 گنے جو حاصل ہوئے، اور ضرورت مندوں نے وہاں سے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد یوں ہی پڑا رہا، اور اس پر نہ تو ہل چلایا گیا اور نہ ہی بیج بوئے گئے، لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو وہ ٹکڑا دوسری تمام زمینوں سے زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال گندم گھر لانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے گھر لائی گئی گندم کو تولا تو معلوم ہوا کہ فقراء اور مستحقین کو دی گئی زکوٰۃ کے باوجود غلے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اخوند فتح علی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں میں سے ایک کے پاس انگور کا باغ تھا جو ایک شاہراہ عام پر واقع تھا۔ جب پہلی مرتبہ باغ کی فصل پک کر تیار ہوئی تو انہوں نے باغ کے مالی کو ہدایت کی کہ وہ سڑک کی سمت موجود انگور کی بیلوں سے خوشے نہ چنیں اور انہیں راہ چلنے والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ چنانچہ باغ کے اس حصے سے انگور نہیں چنے گئے اور ہر گزرنے والا انہیں کھاتا اور اپنے ساتھ بھی لے جاتا، کیونکہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ خزاں کا موسم ختم ہونے لگا اور باغ کے بقیہ حصوں سے انگور کے تمام خوشے چن لیے گئے تو اس وقف شدہ حصے کی جانب توجہ کی گئی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے پھل توڑنے اور ساتھ لے کر جانے کے باوجود اس حصے کی پیداوار معمول سے کئی گنا زیادہ ہوئی ہے۔ سچ ہے، خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ داستان ہائے پراگندہ حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب شیرازی بحوالہ کلمہ طیبہ نوری۔